السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ اہم ڈیولپمنٹس ہیں فیڈرل کیپٹل میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے لانگ مارچ روکنے کی جو پٹیشن تھی مولانا فضل الرحمان کے نمائندے کی، اس کو خارج کر دیا اور کہا ہے کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کا آپ سیاسی طور پر حل نکالیں اور عدالتوں کو ان میں مت آپ گھسیٹیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ کسی ڈپٹی کمشنر کا کردار ادا نہیں کر سکتی۔ ایک بڑا اس سے سلیپ آن اٹس فیس۔ گورنمنٹ کو آج وہاں سے ایک جو انہیں جواب ملا ہے جس پر خاصی گھبرا گئی ہے گورنمنٹ۔ دوسری جانب عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس وقت جو صورتحال ہے اس پر میں ایک سائیڈ پہ ہو گیا ہوں آرمی چیف کی تقرری کے مسئلے پر، کیونکہ جو اتحادی ہیں ان کی آپس میں لڑائی ہے اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ پنڈی بھی سیم پیج پہ نہیں ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ اس ایشو پر۔ تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ذرا پیچھے کر لیا ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ شاید مجھ پر ایک حملہ اور ہو سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے عمران خان صاحب نے جو کہی ہے۔ اس کے بعد پورے ملک میں کیا سرائیاں بھی ہیں۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنے لیے جو حفاظتی اقدامات ہیں ان میں اضافہ کر رہا ہوں اور پریکاشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی پہلے کی نسبت، لیکن ان کو یہ خدشہ ہے کہ ان پر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے۔ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ نے خان صاحب سے ملاقات نہیں کی، اور ان کی اس گفتگو کے بعد بھی کسی نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی حکومتی حلقوں سے، اور اس پر خاصا پاکستان میں کرٹیسزم بھی ہے اور کنسرن بھی ہے۔ دوسرا، آج خان صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا کیوں تھا، جھگڑا ہوا کس بات پر۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو پھڈا ہوا وہ ہوا احتساب کے ایشو پر۔ مجھے یہ کہا گیا کہ احتساب کوئی اتنا زیادہ اہم نہیں ہے، بات چیت ہونی چاہیے اور سب کو مل کر چلنا چاہیے۔ اور پھر دوسری انہوں نے وجہ بتائی کہ عثمان بزدار کی جو انہوں نے تقرری کی تھی بطور پنجاب کے وزیر اعلیٰ، یہ کہا جا رہا تھا کہ عثمان بزدار کو آپ ہٹا دیں وزارت اعلیٰ سے، تو میرا موقف یہ تھا کہ اگر میں نے عثمان بزدار کو ہٹایا تو پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت گر جائے گی۔ لیکن یہ ایک بڑی سنگین بات ہے جو دوسری انہوں نے کہی کہ احتساب کے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ سے پھڈا ہوا۔ اس سے پہلے عمران خان یہ کہہ چکے ہیں گفتگو میں کہ جن لوگوں کے ذمے پاکستان کی حفاظت ہے، پاکستان کی سلامتی جن کے ذمے ہے، ان کے نزدیک احتساب کوئی بہت بڑی اہم چیز نہیں ہے، اور انہیں مختلف ٹائمز پر یہ کہا جاتا رہا کہ آپ احتساب کے حوالے سے اپنے رویے کو تبدیل کریں، اور عمران خان بار بار یہ کہتے تھے کہ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ این آر او دے دیں، اور میں این آر او نہیں دوں گا۔ اس پر جو پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں وہ سوال بھی کرتے تھے کہ کون آپ سے این آر او مانگ رہا ہے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جب گورنمنٹ گئی عمران خان صاحب کی تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، اور وہ سارے لوگ جن کے اوپر مختلف کرپشن کے مقدمات میں ایف آئی آرز درج تھیں، جو ضمانتوں پر تھے، ان کو بڑے اہم عہدوں پر وزارتوں پر بٹھا دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر اس حکومت نے نیب لاء میں جس طرح سے امینڈمنٹ کی، تو یہ بات بالکل جو خان صاحب کہتے تھے وہ عملی طور پر سامنے آئی کہ شاید این آر او کی بات درست تھی، اور جو ہینڈلرز ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے این آر او دیا مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو، مولانا فضل الرحمان کو۔ تو عمران خان جو بات کہتے تھے وہ ایک لحاظ سے وہ سچ ثابت ہوئی کہ جن لوگوں پر کرپشن کے چارجز تھے ان کو پاکستان میں حکمران بنا دیا گیا۔ اب انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ بات کہی ہے۔ یہ جو ساری باتیں ہیں بڑی اہم ہیں کہ اگر ایک اہم تقرری پر اتنا زیادہ آپس میں اختلاف ہے کہ عمران خان صاحب پیچھے ہی ہٹکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری جو بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مارچ جو ہے، لانگ مارچ، وہ بڑھتا چلا آ رہا ہے پنڈی کی طرف۔ آج دینا میں لوگوں کا اجتماع تھا، چھوٹی سی جگہ ہے لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے، اور ارشد شریف کے خون کا حساب مانگ رہے تھے۔ عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ہم وزیر اعظم آپ نے بننا ہے اور پاکستان میں حقیقی آزادی آپ نے لے کے آنی ہے۔
تو ہفتے والے دن آج بھی خان صاحب نے کہا کہ وہ اعلان کریں گے کہ پنڈی کب پہنچنا ہے. ابھی تک وہ اپنے پاؤں پر زور ڈالنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن کرچز کے بغیر کھڑے نہیں ہو سکتے, اور ڈاکٹرز انہیں اس بات کی تجویز بھی نہیں دیتے کہ وہ کھڑے ہوں زیادہ. تو ان کی بیماری جو ہے اس میں وہ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں خود وہاں پر موجود ہوں گا پنڈی میں, اور وہ آئیں گے بھی. انہوں نے اب اپنے زندگی کے حوالے سے جو بات کہی ہے کہ ان کو خدشہ ہے کہ ان پر ایک اور حملہ ہو سکتا ہے, اور پھر ان کی صحت اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس انداز میں پنڈی میں آتے ہیں. پنڈی میں بہت زیادہ اس وقت ڈیکوریشن ہے اور بہت زیادہ تیاری ہے, لیکن اب ہفتے والے دن خان صاحب اعلان کریں گے کہ کب یہاں پر پہنچنا ہے. دوسرا ایک انہوں نے بڑا فیصلہ اور بھی کیا ہے, آج انہوں نے وکلاء سے مشورہ بھی کیا علی ظفر سے کہ توشہ خانہ جو معاملہ ہے اس پر وہ لندن کی عدالتوں میں جنگ گروپ کہ اس میں شاہ زیب خانزادہ جو اینکر ہیں ان پر اور حکومت پر وہ کیس کرنے لگے ہیں لندن کی عدالتوں میں کہ توشہ خانہ کے معاملے میں جو جھوٹ بولا گیا اور جس طریقے سے معاملہ بگاڑا گیا, تو وہ امریکہ میں, دبئی میں, لندن میں وہ مقدمہ درج کرنے والے ہیں, اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ مقدمہ جیت جائیں گے, اس لیے کہ انہوں نے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی, اور یہ جو سکینڈل ہے یہ بنایا گیا ہے ان کے خلاف ان کو بدنام کرنے کے لیے. زرداری صاحب موجود ہیں اسلام آباد میں, بلاول بھٹو بھی آ گئے ہیں, لیکن شہباز شریف کا کرونا ابھی ختم نہیں ہوا. اگر ان کی کوئی کنسلٹیشن ہو بھی رہی ہے تو وہ ظاہر ہے پھر زوم پہ ہو رہی ہوگی یا کسی ٹیلی فون سیکیورڈ لائن پر ہو رہی ہوگی, لیکن بظاہر وہ ابھی لوگوں میں ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اپوزیشن کے اراکین کو پکڑنے کا سلسلہ جاری ہے. حلیم عادل شیخ صاحب ہیں سندھ اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن, ان کے گھر چھاپے مارے جا رہے ہیں, ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے, وارنٹ کے بغیر ان کے پولیس ان کے گھر میں داخل ہوئی ہے اور ان کے اہل خانہ کو بھی ہراساں کیا. ایک جو اور سب سے اہم بات اوورسیز پاکستانی کے لیے جو آج کی ہے, عمران خان صاحب نے ایک اپیل کی ہے ان سے اور کہا ہے کہ insafdonate.com یہ سائٹ ہے, وہاں پہ جا کے آپ دھرنے کے لیے اور یہ جو لانگ مارچ ہے اس کے لیے چندہ دیں. اور کیونکہ یہاں پر پنڈی میں بہت سارے لوگوں کو ٹھہرانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے, یہاں پر ٹرانسپورٹ بھی پرووائڈ کی جائے گی, کھانا بھی, اور پھر کیونکہ سردی بہت ہوگی تو اس لحاظ سے بھی بندوبست کیا جائے گا, تو اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. اور خان صاحب کسی بڑے ڈونر سے پیسے نہیں لے رہے, انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے, پاکستانی لوگوں سے اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ یہ insafdonate.com یہ وہ ویب سائٹ ہے جس پر آپ جا کے چندہ دیں, اور پاکستانی خاص طور پر جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان سے یہ انہوں نے اپیل کی ہے. بہرحال کل گوجر خان شاید پہنچے گا قافلہ, اور دوسرا قافلہ جو ہے اسد عمر کی قیادت میں وہ چکوال. ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نے